کہ اتنی جلدی 15 روزے ہمارے الحمدللہ گزر گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ليلۃ القدر نصیب کرنا۔ اب کیونکہ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں عادت ہو جاتی ہے، ہم شروع میں کنفیوژن ہوتی ہے، بھاگم دوڑ ہوتی ہے، کیونکہ نیا نیا روزے کا دن ہوتے ہیں، نئی نئی عبادت کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس کو مینج کرنے میں تھوڑا سا ایسے لگتا ہے کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ نہ گئی ہو، اور جیسی عادت ہونی شروع ہو جاتی ہے تو لگتا ہے کہ او مائی گاڈ ابھی تو وقت ہی گزرنا شروع ہو گیا۔ اور اسپیشلی جو آخری 10 روزے ہوتے ہیں وہ تو اتنی جلدی گزرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان تمام راتوں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ان تمام راتوں میں جو ہم جاگیں گے، انشاءاللہ ابھی بھی جاگ رہے ہیں لیکن خاص طور پہ ليلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرنا، آمین ثم آمین۔ اب شروع کرتے ہیں ہم 15ویں پارے کو، سورۃ الاسراء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ کہ برکت رکھی ہے ہم نے جس کے اطراف میں تاکہ دکھائیں ہم اسے اپنی نشانیوں میں سے، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے جو اسراء و معراج کا واقعہ ہے نا، اس کا پہلا حصہ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس کا سفر کرایا گیا تھا، اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب، اور بنایا تھا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ نہ ٹھہرانا میرے سوا کسی کو کارساز۔ اولاد ان کی جن کو سوار کیا تھا ہم نے نوح کے ساتھ، بے شک وہ تھا ایک بندہ بہت شکر گزار۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں پہ بھی ذکر آتا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ ہمیشہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ نوح بڑا شکر گزار بندہ تھا، اور متنبع کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم ضرور فساد مچاؤ گے زمین میں 2 مرتبہ، اور ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی۔ یہ کیوں ان کو سزا دی جا رہی تھی؟ کیونکہ یہ انبیاء کا قتل کرتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیتے تھے۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جب آیا وعدے کا وقت ان میں سے پہلا تو ہم نے مسلط کر دیے تم پر اپنے بندے لڑنے والے بہت سخت، تو وہ پھیل گئے شہروں کے اندر، اور وہ تھا وعدہ جو پورا ہو کے رہنا تھا۔ پھر دیا ہم نے تمہارے لیے دوسری بار غلبہ ان پر، اور ہم نے مدد کی تمہاری اموال سے اور بیٹوں سے، اور بنا دیا تم کو کثیر جماعت۔ اگر تم نے بھلائی کی تو بھلائی کی اپنی جانوں کے لیے، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ ان کے لیے ہے جنہوں نے برائی کی۔ پھر جب آیا دوسرا وعدے کا وقت تو ہم نے اپنے بندے بھیجے تاکہ بگاڑ دے تمہارے چہروں کو۔ اللہ اکبر! دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سزا کتنی سخت ہوتی ہے۔ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا جن کے اوپر عذاب آیا تھا۔ ہم کبھی بھی بات کرتے ہیں، ہم یوزلی ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کو کبھی بھی عذاب نہیں دے سکتے، لیکن آپ دیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا، تو ان کا عذاب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ بگاڑ دے تمہارے چہروں کو، اور داخل ہو جائے مسجد بیت المقدس میں جس طرح داخل ہو گئے تھے اس میں پہلی مرتبہ، اور تباہ کر دیں جس پر غلبہ پائیں، مکمل تباہی۔ امید ہے تمہارا رب کے رحم کرے تم پر، اور اگر تم نے پھر وہی کیا تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور بنایا ہے ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ بے شک یہ قرآن راہ دکھاتا ہے ایسی جو ہے سب سے سیدھی، اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو جو کرتے ہیں نیک اعمال کہ ان کے لیے ہے اجر بہت بڑا، اور یہ کہ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر تیار کر رکھی ہے ہم نے ان کے لیے عذاب دکھ دینے والا۔ اور دعا مانگتا ہے انسان برائی کی جس طرح اس کی دعا ہو بھلائی کی، ہے انسان بہت جلد باز۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ انسان جب دعا کرتے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو ہم دعا کریں ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہم فیوچر کو نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ دعا مانگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو اس کے حق میں نہیں بہتر ہوتی، لیکن وہ اتنا جلد باز ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا آخر کیوں نہیں پوری ہو رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی دعا کو مؤخر کرتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بنایا ہم نے رات کو اور دن کو 2 نشانیاں، سو طریق کر دیا ہم نے نشانی کو رات کی، اور بنایا ہم نے نشانی کو دن کی روشن تاکہ تم
तुम तलाश करो फजल अपने रब का और जान लो शुमार बरसों का और हिसाब। और हर चीज को बयान किया हमने तफसील के साथ, और हर इंसान की लटका दी हमने उसकी किस्मत उसके गले में। अब ये गौर कीजिए इस आया को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हर इंसान के लटका दी हमने उसकी किस्मत उसके गले में, और निकालेंगे हम इसके लिए क़यामत के दिन एक किताब, और वो पाएगा जिसे खुला हुआ। और पढ़ ले अपनी किताब, काफी है तो खुद ही आज के दिन अपने ऊपर हिसाब करने वाला। जिसने इख्तियार की हदायत की राह तो सिर्फ राह हदायत की इख्तियार की अपने लिए, और जो गुमराह हुआ तो बस उसकी गुमराही है उसके ऊपर। और नहीं उठाएगा कोई बोझ उठाने वाला बोझ दूसरे का, और नहीं है हम अजाब देने वाले जब तक कि ना भेज दे रसूल। और जब हमने इरादा किया कि हलाक कर दें किसी बस्ती को तो हुक्म भेजा हमने वहां के खुशहाल लोगों को कि वो नाफरमानी करते रहें इसमें, फिर साबित हो गया उस पर अजाब का हुक्म तो हलाक कर दिया हमने उसे मुकम्मल हलाक करना। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो फरमाते हैं कि उस बस्ती के जो बड़े बड़े लोग थे जिनको जिनको लोग फॉलो करना चाहते हैं ना, जब वो गुनाह के काम करते हैं तो पीछे फिर सारे लोग ही वैसे करना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये भी अजाब की एक किस्म होती है कि जब किसी बस्ती के अमीर लोग जो होते हैं जो उनको जिनको फॉलो करते हैं लोग वो गलत काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त सोच लें कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की अजाब की एक शक्ल है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 17 में, और कितनी ही हलाक कर दी हमने बस्तियां नूह के बाद, और काफी है तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों की खबर रखने वाला और देखने वाला। और आयत नंबर 18 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो जो हो ख्वाहिशमंद दुनिया की आसाइश का तो जल्द दे देते हैं हम उसे उसमें से जो चाहते हैं हम और जिसको चाहते हैं हम, फिर मुकर्रर कर रखा हमने उसके लिए जहन्नम को, दाखिल होगा वो जिसमें नदामत ज़दा और रांदा दरगाह होकर। अल्लाह अकबर। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो दुनिया की जिंदगी की ख्वाहिश करते हैं और वही दुआएं करते हैं कि उनको दुनिया मिल जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको दुनिया दे देंगे, लेकिन उसके बाद आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। और आयत नंबर 19 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिसने ख्वाहिश की आखिरत की और कोशिश की उसके लिए वो कोशिश जो जरूरी है, और वो हो भी मोमिन, तो ये लोग हैं कि उनके लिए है उसकी कोशिश काबिले कदर। और आयत नंबर 20, हर एक को मदद देते हैं हम इनको उनको अता में से तेरे रब की, और नहीं है अता तेरे रब की किसी से भी रुकी हुई। देख किस तरह से फजीलत बख्शी है हमने उनको बास को बास पर, और अलबत्ता आखिरत बहुत बेहतर है दर्जात में और बहुत बेहतर है फजीलत के लिहाज से। ना बना अल्लाह के साथ कोई माबूद दूसरा कि बैठा रह जाएगा मलामत ज़दा और बेकस होकर, और फैसला फरमा दिया है तेरे रब ने कि ना इबादत करो मगर सिर्फ उसी की, और वालिदैन के साथ भलाई करते रहो, और अगर पहुंच जाए तुम्हारे सामने बुढ़ापे को उनमें से एक या दोनों तो ना कहना उनको उफ तक, और ना झिड़कना उन्हें, और कहना उनसे बात एहतराम के साथ, और झुका उनके आगे बाजू आजिजी से शफकत के साथ, और दुआ कर मेरे रब रहम फरमा इन पर जैसे परवरिश की उन्होंने मेरी बचपन में। तेरा रब बखूबी वाकिफ है इससे जो तुम्हारे दिलों में है, अगर तुम होगे नेक तो यकीनन वो है रुजू करने वालों को बख्श देने वाला। और दो रिश्तेदारों को उनका हक, और मोहताजों और मुसाफिरों को, और ना माल उड़ाओ फजूल खर्ची में, यकीनन फजूल खर्ची करने वाले हैं भाई शयातीन के, और है शैतान अपने रब का बहुत ना शुक्रा। और आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर तुम ना तवज्जो कर सको उन जरूरतमंदों पर इंतजार में रहमत की अपने रब की जिसकी तुम्हें उम्मीद हो, तो कह दिया करो उन्हें बात नरमी के साथ, और ना रख अपने हाथ को बंधा हुआ अपनी गर्दन से, और ना छोड़ से बिल्कुल ही खुला कि फिर बैठ जाए मलामत ज़दा हसरत ज़दा होकर। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमा रहे हैं कि इतना भी अपने हाथ को तंग ना करो कि कंजूसी करने लगो, और इतना खुला भी ना अपने हाथ को करो कि तुम्हारे लिए ही कुछ बाकी ना बचे। बेशक तेरा रब फराख कर देता है रिस्क जिसका चाहता है, और तंग कर देता है जिसका चाहता है, यकीनन वो है अपने बंदों से बाखबर देखने वाला। और ना कत्ल करो अपनी औलाद को खौफ से मुफलसी के, हम रिस्क देते हैं उनको और तुमको भी, बेशक उनका कत्ल कर देना है जुर्म बहुत बड़ा। और ना करीब जाना जना के, बेशक वो है बड़ी बेहयाई और बहुत बुरी राह है। और ना कत्ल करो उस जान को जिसका कत्ल हराम किया है अल्लाह ने मगर जायज तौर पर, और जो कत्ल किया गया हो जुल्म से,
تو یقیناً دیا ہے ہم نے اس کے وارث کو اختیار، تو نہ زیادتی کرے قتل کے قصاص میں، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہت بہتر ہے، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ اپنی جوانی کو، اور پورا کرو عہد کو، یقیناً عہد کے بارے میں ہوگی پوچھ گچھ، اور پورا کرو پیمانہ جب ناپ کر دو، اور تولو سیدھے ترازو سے، یہ بہتر ہے اور اچھی بات ہے انجام کے لحاظ سے، اور نہ پیچھے پڑ اس کے نہیں تجھے جس کا علم، یقیناً کان اور آنکھ اور دل سب کے بارے میں ہوگی باز پرس، اور نہ چل زمین پر اکڑ کر، بے شک ہرگز نہیں پھاڑ ڈالے گا تو زمین کو، اور ہرگز نہیں پہنچ جائے گا تو پہاڑوں کی بلندی تک، یہ سب چیزیں کہ ہے جن کی برائی تیرے رب کے نزدیک بہت ناپسندیدہ، یہ ہے اس میں سے جو وحی کی ہے تیری طرف تیرے رب نے حکمت سے، اور نہ بنا اللہ کے ساتھ کوئی معبود دوسرا، ورنہ ڈال دیا جائے گا جہنم میں ملامت سدا، کیا نوازا ہے تم کو تمہارے رب نے بیٹوں سے، اور بنا لی اس کے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں، یقیناً تم کہتے ہو بات بہت بری۔ اور آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً طرح طرح سے باتیں بیان کی ہیں ہم نے اس قرآن میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، اور نہیں اضافہ کرتا یہ ان کے لیے مگر نفرت۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ہوتے اس کے ساتھ اور معبود جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تب تو وہ ضرور کوشش کرتے عرش والے کی طرف راستہ نکالنے کی، پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں، عالی رتبہ ہے، بہت بڑا ہے۔ اور آیت نمبر 44 بہت غور سے سننے والی آیا ہے کہ تسبیح کرتے ہیں اس کی ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے، اور نہیں کوئی چیز مگر تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن نہیں سمجھتے تم اس کی تسبیح کو، بے شک ہے وہ بردبار اور مغفرت کرنے والا۔ اور آیت نمبر 45 اور جب تم پڑھا کرتے ہو قرآن تو ڈال دیتے ہیں ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ایک پردہ چھپا ہوا، اور ڈال دیتے ہیں ہم ان کے دلوں پر غلاف کہ نہ سمجھ سکے اسے، اور ان کے کانوں میں بہراپن ہم خوب جانتے ہیں، جیسے جب یہ کان لگاتے ہیں تیری طرف اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب کہتے ہیں ظالم کہ نہیں پیروی کرتے تم مگر ایک سحر زدہ انسان کی، دیکھو کیسے بیان کی ہیں انہوں نے تمہارے بارے میں مثالیں، سو یہ گمراہ ہو گئے تو نہیں پا سکتے کوئی بھی راستہ، اور کہتے ہیں جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ تو کیا یقیناً ہم اٹھائے جائیں گے ازسرنو پیدا ہو کر، کہہ دو کہ ہو جاؤ تم پتھر یا لوہا یا کوئی مخلوق جو اس سے بڑی ہو تمہارے نزدیک، تو یہ فوراً کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، کہہ دو کہ وہی جس نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ، تو وہ ہلائیں گے تیرے آگے اپنے سروں کو اور کہیں گے کہ کب ہوگا وہ، کہہ دو ممکن ہے کہ وہ ہو بہت ہی قریب۔ اور آیت نمبر 52 جس دن وہ پکارے گا تمہیں تو تم ضرور جواب دو گے اس کی تعریف کے ساتھ، اور خیال کرو گے کہ نہیں رہے تم دنیا میں مگر تھوڑی ہی وقت کے لیے۔ آیت نمبر 53 کہ کہہ دو میرے بندوں سے کہ کہا کریں ایسی بات جو بہت پسندیدہ ہو، بے شک شیطان فساد ڈلواتا ہے ان کے درمیان، بے شک شیطان ہے انسان کا کھلا دشمن، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں، اگر وہ چاہے تو رحم کرے تم پر یا اگر چاہے تو عذاب دے تمہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو ان پر دروغہ بنا کر، اور تیرا رب خوب واقف ہے ان سے جو ہے آسمان میں اور جو ہے زمین میں، اور یقیناً ہم نے فضیلت بخشی بعض پیغمبروں کو بعض پر، اور عنایت کی ہم نے داؤد کو زبور، اور کہو کہ پکارو ان کو جن پر گمان ہے تمہیں اس کے سوا، تو نہیں اختیار رکھتے وہ دور کرنے پر تکلیف کو تم سے اور نہ اس کے بدلنے کا، وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود تلاش کرتے ہیں اپنے رب کے ہاں ذریعہ تقرب کا کہ کون ان میں سے زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کے اور خوف رکھتے ہیں اس کے عذاب سے، بے شک عذاب تیرے رب کا بہت ڈرنے کے لائق ہے، اور نہیں کوئی بستی مگر ہم ہلاک کر دیں گے اسے قیامت کے دن سے پہلے یا عذاب دیں گے اسے سخت عذاب، یہ ہے کتاب میں لکھا ہوا۔ اور آیت نمبر 59 کہ نہیں منع کیا ہمیں کہ ہم بھیجے نشانیاں مگر یہ کہ تکذیب کی تھی ان کی پہلے لوگوں نے، اور دی تھی ہم نے سمود کو اونٹنی کھلی نشانی تو انہوں نے ظلم کیا اس پر، اور نہیں بھیجا کرتے ہم نشانی مگر ڈرانے کے لیے، اور جب کہا ہم نے تجھ سے کہ یقیناً تیرے رب نے احاطہ کیا ہے انسانوں کا، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو جو دکھایا ہم نے تجھے معراج میں مگر ایک آزمائش انسانوں کے لیے، اور وہ درخت جس پر لعنت کی گئی قرآن میں، اور ڈراتے ہم انہیں لیکن نہیں اضافہ ہوتا ان میں مگر سرکشی میں۔
اب یہاں پہ جو درخت کی بات ہو رہی ہے وہ زرقوم کا درخت ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا کہ وہ ایسا درخت ہوگا جو دو زخیوں کا کھانا ہوگا۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے۔ کہا اس نے کیا میں سجدہ کروں اس کو جسے تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے؟ کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی ہے وہ جسے فضیلت دی ہے تو نے مجھ پر، اگر مہلت دے تو مجھ کو قیامت کے دن تک کہ میں ضرور جڑ کاٹوں گا ان کی اور ان کی اولادوں کی، سوائے بہت کم کے۔ فرمایا اس نے چلا جا، بس جو پیروی کرے گا تیری ان میں سے تو یقیناً جہنم سے سزا پائے گا بھرپور، اور بہکاتا رہ جس پر تیرا بس چلے ان میں سے اپنی آواز سے، اور چڑھا کر لاتا رہ ان پر اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کو، اور شریک ہوتا رہ ان کا مال میں اور اولاد میں، اور وعدہ کرتا رہ ان سے، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ یقیناً میرے بندے کہ نہیں تیرا ان پر کچھ زور۔ دیکھیے انڈر لائن کیجئے اس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اس وقت بھی یہ فرمایا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، کہ یقیناً میرے بندے کہ نہیں تیرا ان پر کچھ زور، اور کافی ہے تیرا رب توکل کے لیے۔ تیرا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتی سمندر میں تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے رزق، بے شک وہ ہے بہت مہربان۔ اور جب پہنچتی ہے تم کو مصیبت سمندر میں تو گم ہو جاتے ہیں وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے سوائے اس کے، پھر جب وہ نجات دیتا ہے تم کو خشکی کی طرف تو تم پھر جاتے ہو، اور ہے انسان بڑا ہی نہ شکرا۔ اور آیت نمبر 68 کہ کیا تم بے خوف ہو کہ وہ دھنسا دے تمہیں خشکی پر، یا بھیج دے تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے کوئی نگہبان، یا تم بے خوف ہو کہ واپس لے جائے تم کو اس میں دوسری دفعہ، پھر بھیج دے تم پر طوفانی جھونکا ہوا کا، پھر غرق کر دے تمہیں تمہارے کفر کے سبب، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے ہمارے اوپر اس معاملے میں کوئی باز پرش کرنے والا۔ اور یقیناً ہم نے عزت بخشی بنی آدم کو، اور سواری عطا کی ان کو خشکی میں اور سمندر میں، اور ہم نے رزق عطا کیا ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے، اور فضیلت دی ہم نے ان کو بہتوں پر ان میں جنہیں ہم نے پیدا کیا، ایک نمایاں فضیلت۔ آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن بلائیں گے ہم سب انسانوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ، تو جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، تو وہ لوگ پڑھیں گے اپنے اعمال نامے، اور نہ ظلم ہوگا اس پر دھاگے کے برابر بھی۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر عدل کریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رہا اس دنیا میں اندھا تو وہ ہوگا آخرت میں اندھا، اور بہت بھٹکا ہوا سیدھی راہ سے، اور قریب تھا کہ وہ بھٹکا دے تم کو اس سے جو وہی بھیجی ہے ہم نے تمہاری طرف، تاکہ گھڑ لو تم ہماری نسبت اس کے سوا، اور اس وقت یقیناً بنا لیتے وہ تم کو دوست۔ اور اب آیت نمبر 84 ذرا غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر نہ ثابت قدم رکھتے ہم تم کو تو ہونے ہی لگے تھے تم مائل ان کی طرف کسی قدر، اس وقت ضرور مزہ چکھاتے ہم تم کو دگنا زندگی میں اور دگنا مرنے پر، پھر نہ پاتے تم اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ اللہ اکبر۔ اور قریب تھا کہ یہ پھسلا دے تمہیں اس زمین سے تاکہ نکال دے تمہیں وہاں سے، اور اس وقت نہ رہتے یہ تمہارے بعد مگر بہت کم۔ اب یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین سے تمہیں مکہ سے نکالنا چاہ رہے تھے، تو اگر یہ تمہیں نکال دیتے تو اس کے بعد ان پہ عذاب آ جاتا۔ اور آیت نمبر 77 کہ یہی طریقہ رہا اس کے بارے میں جو بھیجے تھے ہم نے تم سے پہلے اپنے رسول، اور نہ پاؤ گے تم ہمارے طریق میں کوئی بھی تبدیلی۔ قائم کرو نماز سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور پڑھا کرو قرآن صبح کو، بے شک قرآن کا پڑھنا صبح کو ہوتا ہے فرشتوں کی حاضری کا وقت، اور شب میں تہجد کی نماز پڑھا کرو، اور یہ ایک اضافی عمل ہے تمہارے لیے، امید ہے کہ فائز فرمائے تم کو تمہارا رب مقام محمود تک۔ اور کہو اے میرے رب داخل کر مجھ کو اچھی طرح داخل کرنا، اور نکال مجھے اچھی طرح نکالنا، اور بنا میرے لیے اپنے پاس سے زور قوت کو مددگار۔ اور آیت نمبر 81 اور کہہ دو کہ آ گیا حق اور نابود ہو گیا باطل، بے شک باطل ہے نابود ہونے والا، اور نازل کرتے ہیں ہم قرآن میں وہ جو ہے شفا اور رحمت مومنوں کے لیے، اور نہیں بڑھاتا ظالموں کے حق میں مگر خسارہ۔ اور جب نعمت بخشتے ہیں ہم انسان کو تو روح گردان ہو جاتا ہے اور پہلو پھیرنے لگتا ہے، اور جب پہنچتی ہے اسے کوئی مصیبت تو ہو جاتا ہے نا امید۔ اور کہہ دو کہ ہر شخص عمل کرتا ہے اپنے طریق کے مطابق، سو تمہارا رب خوب واقف ہے اس سے جو ہے زیادہ ہدایت یافتہ اور زیادہ ہدایت کے راستے پر۔ بس سوال کرتے ہیں تم سے روح کے بارے میں، کہہ دو کہ روح ہے امر میرے رب کا، اور نہیں دیا گیا تم کو علم میں سے
مگر تھوڑا سا، اور اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس کو جو وحی کیا ہم نے تمہاری طرف، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، مگر رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، بے شک اس کا فضل ہے تم پر بہت بڑا۔ کہہ دو کہ اگر جمع ہو جائے انسان اور جن اس بات پر کہ بنا لائے مانند اس قرآن کے، تو نہ لا سکیں گے اس ایسا، اگرچہ وہ ہوں ایک دوسرے کے بھی مددگار۔ اور یقیناً ہم نے طرح طرح سے بیان کر دیے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں، مگر قبول نہ کیا اکثر لوگوں نے سوائے کفر کے، اور کہنے لگے کہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تم پر جب تک نہ جاری کر دو ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ، یا ہو جائے تمہارا باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، پھر جاری کرو نہریں اس کے بیچ میں بہتی ہوئی، یا گرا دو آسمان کو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا لے آؤ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے، یا ہو تمہارا گھر سونے کا، یا یہ کہ تم چڑھ جاؤ آسمان پر، اور ہرگز نہیں ہم مانیں گے تمہارے چڑھنے کو جب تک کہ نہ اتار لاؤ ہم پر کوئی کتاب جسے ہم پڑھ لے۔ کہہ دو کہ پاک ہے میرا رب، نہیں ہوں میں مگر ایک انسان پیغام پہنچانے والا۔ اللہ اکبر۔ کسی کیسے مجھ سے مانگتے تھے، اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے حریص تھے کہ کسی طرح سے لوگ اسلام کے فولڈ میں آ جائیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے تھے کہ ان کو کوئی معجزہ دکھا دیں، اور صحابہ بھی کئی دفعہ ان کے دل میں یہ بات آتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کو پہلے بھی معجزے دکھائے ہیں، انہوں نے کون سا مانا تھا، اب ان کو معجزہ تبھی دکھاؤں گا جب میرا دل چاہے گا، آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں۔ اور آیت نمبر 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ تو ہم ضرور بھیجتے ان کے پاس آسمان سے فرشتہ رسول بنا کر۔ کہہ دو کہ کافی ہے اللہ گواہ کے طور پر میری اور تمہارے درمیان، بے شک وہی ہے اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا، اور جس کو ہدایت دے اللہ تو وہی ہدایت پر ہے، اور جن کو گمراہ رہنے دے تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے ان کے رفیق اس کے سوا۔ اور جمع کریں گے ہم ان کو قیامت کے دن اوندے منہ، اندھے اور گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب بھی وہ ماند ہوگی ہم مزید بھڑکا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سزا ہے ان کی اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے ہماری آیتوں کا۔ پھر غور کیجئے کہ کفر کرتے تھے ہماری آیتوں کا، اور کہتے تھے کہ جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ تو کیا ہم یقیناً اٹھائے جائیں گے پیدا کر کے اثر نو۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، قادر ہے اس پر کہ پیدا کر دے ان سے ایسے لوگوں کو، اور مقرر کیا ہے اس نے ان کے لیے ایک وقت نہیں کچھ شک جس میں، تو قبول نہ کیا ظالموں نے سوائے کفر کے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو اگر تم مالک ہوتے خزانوں کے میرے رب کی رحمت کے، تو پھر ضرور روک لیتے تم خرچ ہو جانے کے خوف سے، اور ہے انسان بڑا ہی تنگ دل۔ اور آیت نمبر 101، اور یقیناً عطا کی تھی ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں کھلی ہوئی، تو پوچھ بنی اسرائیل سے کہ جب وہ آیا ان کے پاس تو کہا اس سے فرعون نے، بے شک میں سمجھتا ہوں تجھے اے موسیٰ سحر زدہ۔ اور آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہا اس نے یقیناً تو جانتا ہے کہ نہیں نازل کیا ان کو مگر رب نے آسمان اور زمین کی بصیرت کے لیے، اور بے شک میں سمجھتا ہوں تجھے اے فرعون ہلاک ہونے والوں میں۔ تو ارادہ کیا اس نے کہ نکال دے ان کو اس سرزمین سے، تو غرق کر دیا ہم نے اس کو اور جو تھے اس کے ساتھ سب کے سب کو۔ اور کہا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہ بسو زمین میں، پھر جب آ جائے گا آخرت کا وعدہ تو لے آئیں گے ہم تم سب کو جمع کر کے، اور حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے اس کو، اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو مگر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ اور یہ قرآن کی تقسیم کیا ہے ہم نے اس کو حصوں میں تاکہ پڑھ کر سناؤ تم اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر، اور نازل کیا ہے ہم نے اس کو بتدریج۔ اور آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ تم ایمان لاؤ اس پر یا نہ ایمان لاؤ، یقیناً جن لوگوں کو دیا گیا ہے علم اس سے پہلے، جب وہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے ان کو تو وہ گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل سجدے میں، اور کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہے یہ وعدہ ہمارے رب کا پورا ہونے والا، اور گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے، اور زیادہ کرتا ہے یہ ان کو عاجزی میں۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ پکارو تم اللہ یا پکارو تم رحمان، جس کسی نام سے بھی تم پکارو گے تو اس کے نام ہیں اچھے،
اور نہ بلند آواز سے پڑھو تم اپنی نماز اور نہ آہستہ کرو اسے، اور اختیار کرو بیچ کا راستہ، اور کہو کہ سب کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نہیں اختیار کیا ہے جس نے کوئی بیٹا، اور نہ ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں، اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ناتوانی کی وجہ سے ہے، اور بڑائی کرتے رہو اس کی درجہ کمال کی بڑائی۔ آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ ہماری یہ سورہ ختم ہوتی ہے، اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الکہف، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جس نے نازل فرمائی اپنے بندے پر یہ کتاب اور نہیں رکھی اس میں کوئی کجی، ٹھیک سیدھی تاکہ ڈرائے سخت عذاب سے اس کی طرف سے، اور خوشخبری سنائے مومنوں کو جو کرتے ہیں نیک اعمال کہ ان کے لیے ہے اجر بہت عمدہ، رہیں گے وہ جس میں ہمیشہ، اور ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا، اور ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کاذبا، کہ نہیں ان کو اس کا کچھ بھی علم کہ نہ ان کے باپ دادوں کو تھا، بڑی سخت ہے یہ بات جو نکلتی ہے ان کے منہ سے، اور نہیں کہتے مگر وہ بات جھوٹی، شاید کہ تم ہلاک کر لو اپنے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اگر نہ ایمان لائے وہ اس کلام پر مارے غم کے، یقیناً ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین میں ہے زینت اس کے لیے تاکہ ہم آزمائش کریں کہ ان میں سے کون بہتر ہے عمل کے لحاظ سے، اور یقیناً ہم بنا دیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے صاف میدان بنجر، اور کیا تم خیال کرتے ہو کہ اصحاب غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب پناہ لی چند نوجوانوں نے غار میں تو کہنے لگے ہمارے رب عطا فرما ہمیں اپنی طرف سے رحمت اور مہیا کر ہمارے معاملات میں درستی، تو پردہ ڈال دیا ہم نے ان کے کانوں پر غار میں کئی سال تک، پھر اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ معلوم کرے کہ کس نے دونوں جماعتوں میں سے شمار کیا جتنا وہ رہے اس کی مدت کو، ہم بیان کرتے ہیں تم سے ان کے حالات صحیح صحیح، بے شک وہ تھے نوجوان جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور زیادہ دی ہم نے ان کو ہدایت اور مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو، جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا رب ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا، ہرگز نہ پکاریں گے ہم اس کے سوا کوئی معبود، ورنہ کہیں گے ہم اس وقت غلط بات، یہ لوگ ہماری قوم کے انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا معبود، کیوں نہیں لاتے یہ اس کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل، تو کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کنارہ کر لیا تم نے ان سے اور جن کی عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے، تو چل رہو اس غار میں، وسیع کر دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کو، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے کاموں میں آسانی، اور تو دیکھے سورج کو جب وہ طلوع ہو اور سمٹ جائے ان کے غار سے دانی طرف، اور جب غروب ہو تو کترا جائے ان سے بائیں طرف، اور وہ تھے کشادہ حصے میں اس کے، یہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، جس کو ہدایت دے اللہ تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ رہنے دے تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا، اور تو خیال کرے ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور کروٹ بدلاتے ہیں ہم ان کو دائیں طرف اور بائیں طرف، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے تھا دونوں ہاتھ غار کے دھانے پر، اور اگر جھانک کر دیکھے تو ان کو تو پلٹ جائے اس سے بھاگ کر اور آ جائے ان سے دہشت میں، اور اسی طرح اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ دریافت کریں آپس میں، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے کتنی مدت تم یہاں رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، انہوں نے کہا تیرا رب بہتر جانتا ہے جتنی دیر تم رہے، تو بھیجو اپنے میں سے کسی کو دے کر اپنا روپیہ شہر کی طرف تاکہ وہ دیکھے کہ کون سا ہے عمدہ کھانا، تو لے آئے تمہارے پاس کچھ کھانا اس میں سے، اور احتیاط برتنا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے تمہارے حال کا، یقیناً وہ اگر دسترس پالے تم پر تو سنسار کر دے تمہیں یا لوٹائیں تمہیں اپنے دین میں، اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے اس وقت کبھی بھی، اور اسی طرح خبردار کر دیا ہم نے ان کے حال سے لوگوں کو تاکہ وہ جانے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت نہیں ہے کچھ شک جس میں، جب وہ جھگڑنے لگے آپس میں ان کے بارے میں تو کہنے لگے کہ بنا دو ان کے اوپر عمارت، ان کے رب خوب واقف ہے ان کے حال سے، کہنے لگے وہ جو غلبہ رکھتے ہیں ان کے معاملے میں کہ بنائیں گے ہم ان کے اوپر ایک مسجد، کہیں گے وہ کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، بے تکی بغیر جانے بات،
اور بعض کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب خوب واقف ہے ان کی گنتی سے، نہیں جانتے ان کے بارے میں مگر تھوڑے ہی لوگ، تو نہ جھگڑا کر ان کے معاملے میں مگر ایک سرسری بحث، اور نہ دریافت کر ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے، اور نہ ہرگز کہہ کسی بات کے بارے میں کہ میں ضرور کرنے والا ہوں اسے کل۔ اب یہ غور سے سننے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بارے میں یہ مت کہو کہ اچھا میں کل یہ ضرور کرنے والا ہوں، جب تک کہ تم انشاءاللہ نہ کہہ دو، مگر یہ کہ چاہے اللہ، الا ان یشاء اللہ، کہ مگر یہ کہ چاہے اللہ، یہ بولنا ضروری ہے۔ اور ذکر کر اپنے رب کا جب بھول جائے، اور کہہ کہ امید ہے کہ ہدایت دے مجھے میرا رب زیادہ اس سے بھی بھلائی کی، اور رہے وہ اپنی غار میں 300 سال اور بڑھا دیے انہوں نے 9 اور۔ کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے اس میں، معلوم ہے پوشیدہ باتیں آسمان و زمین کی، کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ اور کیا خوب سننے والا ہے۔ نہیں ان کا اس کے سوا کوئی سازگار، اور نہ وہ شریک کرتا ہے اپنے حکم میں کسی کو۔ اور تلاوت کر اس کی جو وحی کی گئی تیری طرف کتاب میں سے تیرے رب کی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی بات کو، اور ہرگز نہ تو پائے گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ اور صبر کر اپنے نفس پر ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، طالب ہے اس کی خوشنودی کے، اور نہ ہٹا اپنی نگاہوں کو ان سے کہ خواستگار ہو جائے زینت کا دنیاوی زندگی کی، اور نہ کہا مان ان کا غافل کر دیا ہے ہم نے جن کے دلوں کو اپنی یاد سے، اور پیروی کرتا ہے وہ اپنی خواہشات کی، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا۔ اور کہہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، سو جو چاہے تو ایمان لائے اور جو چاہے تو کفر کرے، یقیناً ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ، گھیر رہی ہوں گی جن کو ان کی قناتیں، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو داد رسی کی جائے گی ان کی، ایسے پانی سے پگھلتے ہوئے تانبے کے مانے جو بھون ڈالے گا ان کے منہ۔ اللہ اکبر، بہت برا ہے وہ مشروب اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال تو یقیناً ہم نہیں ضائع کرتے اجر ان کا جو وہ اچھے عمل کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے، بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، پہنائے جائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے، اور پہنایا کریں گے لباس سبز رنگ کے، باریک ریشم کے اور اطلس کے، تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے وہاں اونچی مسندوں پر، بہترین ہے اجر اور عمدہ ہے آرام گاہ۔ اور بیان کر ان سے مثال 2 شخصوں کی، دیے تھے ہم نے ان میں سے ایک کو 2 باغ انگور کے، اور لگا دیے تھے ہم نے ان کے گرد کھجور کے درخت، اور پیدا کر دی تھی ان کے درمیان کھیتی، دونوں باغ لاتے اپنا پھل، اور نہ ہوتی کوئی کمی اس میں کسی چیز کی، اور جاری کر رکھی تھی ہم نے ان دونوں کے درمیان نہر، اور تھا اس کے لیے بہت پھل۔ تو کہنے لگا اپنے ساتھی سے جب کہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں اور زیادہ ہوں عزت میں اور جماعت کے لحاظ سے بھی، اور داخل ہوا وہ اپنے باغ میں جبکہ وہ ظلم کر رہا تھا اپنے حق میں، کہنے لگا کہ نہیں میں خیال کرتا کہ تباہ ہوگا یہ کبھی بھی، اور نہیں خیال کرتا میں کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف تو ضرور پاؤں گا بہتر اس سے لوٹنے کی جگہ۔ کہا اس سے اس کے ساتھی نے جبکہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے، کیا تو کفر کرتا ہے اس کے ساتھ جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنایا تجھ کو پورا آدمی؟ لیکن وہی اللہ ہے میرا رب، اور نہیں میں شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو کہا تو نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو چاہتا ہے اللہ وہی ہوتا ہے، نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی توفیق سے۔ اگر تو دیکھتا ہے مجھے کمتر اپنے سے مال اور اولاد میں تو شاید میرا رب کے عطا فرمائے مجھے بہتر تیرے باغ سے، اور بھیج دے اس پر آفت آسمان سے تو ہو جائے وہ ایک میدان چٹیل، یا اتر جائے اس کا پانی گہرائی میں تو ہرگز نہ کر سکے گا تو اس کو تلاش۔ اور آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ گھیرا اس کے پھل کو عذاب نے تو رہ گیا وہ ملتا ہوا اپنے ہاتھ، اس پر جو خرچ کیا تھا اس نے اس میں، اور وہ گر کر رہ گیا اپنی چھتریوں پر، اور کہنے لگا کاش کہ میں نہ شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، اور نہ ہوا اس کا کوئی گروہ جو اس کی مدد کر سکتا سوائے اللہ کے، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے کے قابل۔ اور آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حکومت اللہ کی ہے جو برحق ہے،
وہی بہتر ہے ثواب عطا کرنے میں اور بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ اور بیان کر ان سے مثال دنیا کی زندگی کی، جیسے پانی جسے برسایا ہم نے آسمان سے تو مل کر نکلی اس کے ساتھ پیداوار زمین کی، پھر ہوگی وہ چورا چورا کہ اڑاتی پھرتی ہیں اسے ہوائیں، اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا۔ مال اور بیٹے زینت ہے دنیا کی زندگی کے، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور بہتر ہیں کہ امید کے اعتبار سے۔ اور آیت نمبر 47 کہ جس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو اور تو دیکھے گا زمین کو صاف میدان، اور جمع کریں گے ہم ان کو تو نہ چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی، اور پیش کیے جائیں گے وہ تیرے رب کے سامنے صف بصف۔ بلا شبہ تم آگے ہمارے سامنے جس طرح پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ، لیکن تم نے خیال کر رکھا تھا کہ نہیں کیا ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت مقرر، اور رکھی جائے گی اعمال کی کتاب تو دیکھے گا تو مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو ہوگا ان میں، اور کہیں گے ہائے شامت ہماری، کیسی ہے یہ کتاب کہ نہیں چھوڑتی ہے کوئی چھوٹی اور نہ بڑی بات مگر لکھ رکھا ہے اسے، اور وہ پائیں گے جو عمل کیے ہیں موجود اس میں، اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی پر بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے، تھا وہ جنات میں سے تو نافرمانی کی اس نے، حکم کی اپنے رب کی، تو کیا تم بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، برا ہے ظالموں کے لیے ایسا بدل۔ اور آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں بلایا تھا میں نے ان کو پیدا کرنے کے وقت آسمان و زمین کے، اور نہ ان کی اپنی تخلیق کے وقت، اور نہ تھا میں ایسا کہ بناتا گمراہ کرنے والوں کو مددگار۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو اور جن کا تم گمان رکھتے تھے تو وہ ان کو بلائیں گے تو نہ جواب دیں گے وہ ان کو، اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو تو یقین کر لیں گے کہ یقیناً وہ گرنے والے ہیں اس میں، اور نہ پائیں گے اس سے بچنے کا کوئی بھی راستہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 54 میں، اور یقیناً طرح طرح سے بیان فرمائی ہے ہم نے اس قرآن میں انسان کے لیے ہر طرح کی مثالیں، اور ہے انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو۔ اور آیت نمبر 55 اور نہیں منع کیا انسان کو کہ ایمان لاتے جبکہ آ گئی تھی ان کے پاس ہدایت، اور استغفار کرتے اپنے رب سے، مگر اس بات نے کہ پیش آ جائے انہیں معاملہ پہلوؤں جیسا، یا آ جائے ان پر عذاب سامنے سے۔ اور نہیں بھیجے ہم نے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کی مدد سے تاکہ نیچا کر دیں اس سے حق کو، اور بنا لیا ہے انہوں نے میری آیتوں کو اور وہ جس سے ان کو ڈرایا جاتا تھا ہنسی اور مذاق۔ اور کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم جس کو سمجھایا گیا آیات کے ذریعے اس کے رب کی تو اس نے منہ پھیر لیا اس سے اور بھول گیا اس کو جو آگے بھیج چکا اپنے ہاتھوں سے۔ بلا شبہ ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے کہ نہ سمجھ سکے اس سے، اللہ اکبر، اور ان کے کانوں میں ہے بہرا پن، اور اگر بلائے تو ان کو ہدایت کی طرف تو ہرگز نہ رستے پر آئیں گے اب کبھی بھی، اور تیرا رب ہے بخشنے والا اور رحمت کرنے والا۔ اور اگر وہ گرفت کرتا ان کی اس پر جو انہوں نے کمایا ہے تو جلد آ جاتا ان پر عذاب، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے تو ہرگز نہ پائیں گے وہ اس سے بچنے کی کوئی بھی راہ۔ اور یہ ہیں بستیاں ہلاک کر دیا ہم نے جن کو جب انہوں نے ظلم کیا تھا، اور کر دیا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنے خادم سے کہ نہیں ٹھہراؤں گا میں حتیٰ کہ پہنچ جاؤں سنگم پر دو دریاؤں کے، خواہ چلتا رہوں میں برسوں۔ پھر جب پہنچے وہ دونوں سنگم پر ان کے درمیان تو بھول گئے اپنی مچھلی کو، پھر بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح۔ پھر جب وہ دونوں چلے آگے تو کہا اس نے اپنے خادم سے کہ لاؤ ہمارے پاس ہمارا ناشتہ، یقیناً پہنچی ہے ہمیں ہمارے سفر سے بہت تکلیف۔ اور آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بھلا تو نے دیکھا جب ہم ٹھہرے اس چٹان کے پاس تو یقیناً میں بھول گیا مچھلی کو، اور نہیں بھلایا مجھے مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور بنایا اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح کا۔ کہا اس نے کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، کہ وہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے، تو وہ لوٹ گئے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے۔ تو پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے عطا کی تھی ہم نے جسے رحمت اپنے پاس سے، اور سکھایا تھا اسے اپنی طرف سے علم۔ کہا اس سے موسیٰ نے کیا میں تیرے ساتھ چلوں تاکہ سکھا دے تو مجھے وہ جو سکھائی گئی ہے تجھے دانش مندی؟ کہا اس نے یقیناً تو ہرگز نہ کر سکے گا میرے ساتھ رہ کر صبر۔ یہاں پہ ہم حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ کیسے صبر کر سکتا ہے تو اس پر، نہیں احاطہ کر سکتا تو جس کا کسی خبر سے۔ کہا اس نے کہ تو پائے گا مجھے اگر چاہا اللہ نے صابر، اور نہ فرمانی کروں گا میں تیری کسی بھی معاملے میں۔ کہا اس نے پس اگر تو چلنا چاہتا ہے میرے ساتھ تو نہ پوچھنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں، حتیٰ کہ میں بیان کر دوں تجھے اس کا ذکر۔ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب سوار ہوئے کشتی میں تو سوراخ کر دیا اس نے اس میں۔ اس نے کہا کہ کیا تو نے سوراخ کر دیا اس میں کہ غرق کر ڈالے اس میں سواروں کو؟ یقیناً کی ہے تو نے بڑی بھاری بات۔ کہا خضر علیہ السلام نے کیا نہیں کہا تھا میں نے، یقیناً تو ہرگز نہ کر سکے گا میرے ساتھ صبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ نہ مؤاخذہ کر میرا اس پر جو بھول ہوئی مجھ سے، اور نہ ڈال مجھ پر میرے معاملے میں کوئی مشکل۔ پھر موسیٰ اور خضر علیہ السلام دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے ایک لڑکے سے تو اس نے قتل کر ڈالا اسے۔ اس نے کہا کیا تو نے قتل کر ڈالا ایک معصوم جان کو بغیر قصاص کے؟ یقیناً کی ہے تو نے بہت ناپسندیدہ بات۔ انشاءاللہ اس سورہ کا بقیہ حصہ ہم پارہ نمبر 16 میں پڑھیں گے۔ اس پارہ میں ہم نے دو باتیں جو بہت امپورٹنٹ سیکھی کہ جب بھی ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں انشاءاللہ بولنا چاہیے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اور جب ہم کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں، ایون ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، تو اگر ہم ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیتے ہیں تو نظر نہیں لگتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ یوزلی ہم بات کہتے ہیں نا کہ فلاں کو نظر لگ گئی، فلاں کو نظر لگ جاتی ہے، تو ہمیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری پیار کی نظر ہی لگ جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے بچوں کو دیکھیں یا پھر ان کی کبھی کامیابیاں دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو، جس کی بھی کسی کی بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو فوراً اس کے لیے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کریں، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں سکھایا بھی۔ اور اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ہم 16 پارہ پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔